اللہ کے ذکر سے، نوافل سے، قرآن سے کتنا شغف ہے. ہمیں ایک رات دو کہ ہم اچھی طرح قرآن پڑھ لیں. اب غور طلب بات یہ ہے کہ کربلا کا وقت، آزمائش امتحان کا عروج، موت سامنے ہے، 3 دن سے بھوکے، 3 دن سے پیاسے. اس وقت کوئی ضرورت تھی نماز پڑھنے کی؟ اس وقت کوئی حاجت تھی؟ مولا نے کہا ہم استغفار کرنا چاہتے ہیں. حسین نے کہا کہ ہم استغفار کرنا چاہتے ہیں. تو ایسا شخص جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ یہ جنتی نوجوانوں کا سردار ہے، اس کو کوئی ضرورت ہے استغفار کی؟ اسے کوئی ضرورت ہے نوافل کی؟ جبکہ ایک حدیث میں، ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کربلا میں حسین کے ساتھ جو جماعت ہوگی، جو حسین کے ساتھ لڑے گا، وہ بلا حساب کتاب جنت میں جائے گا. یہ بھی روایت ہے. لیکن اس کے باوجود بھی مولا نے فرمایا کہ نہیں، قرآن، نوافل، استغفار، نماز. تو یہ امام علی مقام ہم لوگوں کو نصیحت کر گئے، ہم لوگوں کو درس دے گئے کہ اے میرے امتیو، جو بھی حالات ہو، جیسا بھی وقت ہو، نماز نہ چھوڑنا، قرآن نہ چھوڑنا، ذکر اذکار سے غفلت نہ کرنا، ذکر اذکار سے غفلت نہ کرنا، غافل نہ ہونا ان چیزوں سے. تو ہم لوگ سستی کرتے ہیں کہ ہمارے پاس تھکے ہوئے ہیں، یہ معاملہ ہے، وہ معاملہ ہے، پانی ٹھنڈا ہے، نماز نہ پڑھیں. تو حسین ابن علی نے اگر نماز نہیں چھوڑی تو ہم سب کے پاس کوئی جواز نہیں ہے، کسی بھی وقت نماز چھوڑنے کا کوئی جواز نہیں. اللہ کی قسم کوئی جواز نہیں ہے. ٹھیک ہے، سستی کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے. جو ہم لوگ کہتے ہیں ہمارا دل نہیں کر رہا، ٹینشن ہے، پریشانی ہے، کربلا سے بڑی ٹینشن پریشانی کوئی نہیں. اگر حسین نے کربلا میں اپنے اذکار نہیں چھوڑے تو تم لوگ بھی اپنے اذکار پہ پابندی سے عمل کرو. تو یہاں پہ مولا حسین نے 2 خطبے دیے، ایک اپنے ساتھیوں کو اور ایک دشمن کے جو صفیں تھیں ان کو. تو وہ حصول برکت کے لیے خطبہ پڑھتا ہوں میں. مولا نے رات کے وقت خیمے میں اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کیا. جو مختصر جماعت تھی، آپ کے بھائی، بھتیجے، بھانجے، آپ کے ساتھی، آوانوں، انصار، اعزو، اقربا، دوست جو آپ کے ساتھ لڑنے آئے تھے، آپ نے ان سب کو اکٹھا کیا اور آپ نے ایک مختصر خطبہ دیا. مولا نے فرمایا کہ اللہ کی تعریف کرتا ہوں خوشی و مسرت، تنگی و تکلیف میں. اللہ کی تعریف کرتا ہوں خوشی اور مسرت، تنگی اور تکلیف میں. تو یہ نہیں کہا کہ صرف خوشی میں. ہماری عادت ہے کہ تنگی میں تعریف اللہ کی ہم چھوڑ دیتے ہیں، لیکن مولا کا فرمان کیا ہے کہ خوشی و مسرت، تنگی و تکلیف میں اللہ تبارک تعالیٰ کی بہترین حمد و ثنا کرتا ہوں. اے اللہ، میں تیری حمد کرتا ہوں، تیرا شکر بجا لاتا ہوں. سبحان اللہ. کربلا میں بھی مولا اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، کربلا میں بھی شکر ادا کر رہے ہیں. تیرا شکر بجا لاتا ہوں کہ تو نے ہمیں نبوت کے ساتھ مکرم کیا اور سننے والے کان اور دیکھنے والی آنکھیں اور دل دیا، ہمیں قرآن سکھایا اور دین کی سمجھ عطا فرمائی. یہ وہ باتیں ہیں جن پہ شکر ادا کرنا چاہیے. اور ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں سے کیا. اما بعد، میں کسی کے ساتھیوں کو اپنے ساتھیوں سے زیادہ وفادار اور بہتر نہیں سمجھتا، اور نہ کسی کے اہل بیت کو اپنے اہل بیت سے زیادہ نیکوکار اور صلہ رحمی کرنے والا دیکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ تم سب کو میری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے. سن لو، میں یقین رکھتا ہوں کہ ہمارا دن ان دشمنوں سے مقابلے کا کل کا دن ہے. میں یقین رکھتا ہوں کہ کل کا دن مقابلے کا دن ہے، اور میں تم سب کو بخوشی اجازت دیتا ہوں کہ رات کی اس تاریکی میں چلے جاؤ. میں بخوشی تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ رات کی تاریکی میں چلے جاؤ. میری طرف سے کوئی ملامت نہ ہوگی. ایک ایک اونٹ لے لو اور تمہارا ایک ایک آدمی میرے اہل بیت میں سے ایک ایک آدمی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے لے. اللہ تم سب کو جزائے خیر دے.
پھر تم اپنے اپنے شہروں اور دیہاتوں میں متفرق ہو جانا، یعنی پھیل جانا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ یہ مصیبت آسان کر دے۔ بلا شبہ یہ لوگ میرے ہی قتل کے طالب ہیں، اور جب مجھے قتل کر لیں گے تو پھر کسی اور کی ان کو طلب نہ ہوگی۔ ابن اسیر میں یہ خطبہ درج ہے۔ تو مولا نے فرمایا، مولا جانتے تھے کہ ان کے قتل سے مطلب ہے، تو آپ کے لیے یہ چیز تکلیف دہ تھی کہ آپ کے ساتھی آپ کی وجہ سے شہید ہوں، تو آپ نے یہ خطبہ دیا اپنے ساتھیوں کو کہ تم لوگ چلے جاؤ۔ لیکن ان ساتھیوں پہ سلام ہے کہ جنہوں نے آپ کا خطبہ سن کے یک زبان کہا کہ یا حسین، کہ ہم صرف اسی لیے چلے جائیں کہ آپ کے بعد زندہ رہیں۔ انہوں نے کہا یا حسین، اللہ ہمیں وہ دن نہ دکھائے کہ آپ شہید ہو جائیں اور ہم زندہ رہیں۔ انہوں نے کہا یا حسین، اللہ ہمیں وہ دن نہ دکھائے کہ آپ کے بعد ہم ایک دن بھی زندہ رہیں، ہمیں ایسی زندگی نہیں چاہیے جو آپ کے بغیر ہو۔ تو یہ مختصر سا خطبہ آپ نے اپنے ساتھیوں کو دیا، اور اس کے بعد آپ کے ساتھیوں نے علیحدہ علیحدہ کھڑے ہو کے اس کا جواب دیا۔ تو جو سب باتیں ہم اگر کریں تو بات طویل ہو جائے گی، لیکن اس کے ساتھ میں دوسرے خطبے پہ آتا ہوں جو لڑائی شروع ہونے سے پہلے مولا نے اتمام حجت کے طور پہ آپ نے دشمنوں کے جو لشکر تھا اس کے سامنے آپ نے کیا۔ اتمام حجت کے طور پہ مولا ان بدبختوں کے لشکر کے سامنے، ان یزیدیوں شامیوں کے لشکر کے سامنے کھڑے ہوئے، اور مولا نے خطاب کیا کہ اے لوگو، میرے حسب نسب کو دیکھو کہ میں کون ہوں، پھر اپنے نفسوں پہ غور کرو اور ان کو سرزنش کرو، اور دیکھو کیا تمہارے لیے میرا قتل اور میری آبرو ریزی درست ہے اور حلال ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ اور ان کے وصی، ان کے ابن عم، اللہ اور اللہ کے رسول پہ بہتر ایمان لانے کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا سید الشہداء حضرت حمزہ میرے باپ کے چچا اور شہید جعفر طیار ذوالجناحین میرے چچا نہیں ہیں؟ کیا یہ مشہور حدیث تمہیں نہیں پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے اور میرے بھائی کے متعلق فرمایا تھا کہ تم دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہو اور اہل سنت کی آنکھ کی ٹھنڈک ہو؟ بس اگر تم میری تصدیق کرو تو بلا شبہ میں تم سے جو کچھ کہہ رہا ہوں حق اور سچ کہہ رہا ہوں، کیونکہ جب سے مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ جھوٹے پر خدا کا غضب نازل ہوتا ہے، خدا کی قسم اس وقت سے میں نے عمدن یعنی جان بوجھ کے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو اگر تم میری تصدیق نہیں کرتے بلکہ مجھے جھوٹا سمجھتے ہو، تم میں اس وقت بھی ایسے لوگ موجود ہیں، اگر تم ان سے پوچھو وہ تمہیں بتائیں گے کہ جو میں نے حدیث بیان کی ہے ٹھیک ہے یا نہیں، کیونکہ اس لشکر میں بھی ایسے لوگ تھے جنہوں نے یہ حدیث سنی ہوئی تھی۔ مولا نے فرمایا اگر مجھے جھوٹا سمجھتے ہو، اگر تمہیں میری بات پہ شک ہے تو اپنے ساتھیوں سے پوچھ لو کہ تمہارے نبی نے مجھے جنت کا سردار بنایا یا نہیں بنایا، یا پھر اصحاب رسول جابر بن عبداللہ انصاری، ابو سعید خدری، سہل بن سعد، زید بن ارقم سے پوچھ لو، وہ اس کی تصدیق کریں گے، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس حدیث کو سنا ہے۔ تو اب مجھے بتاؤ کہ کیا ان باتوں میں سے کوئی بھی بات ایسی نہیں، کوئی ایک بات بھی تمہیں ایسی نہیں لگی جو تمہیں میری خون ریزی آبرو ریزی سے روک دے؟ تو آپ نے یہ مختصر خطبہ اشقیاء کی جماعت کے سامنے آپ نے دیا تاکہ ان کو کوئی شک نہ رہ جائے، ان کے دلوں میں کوئی شک نہ رہ جائے کہ مولا کا جو مقام ہے اور مولا کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ ہے وہ کیا رشتہ ہے، کوئی شک نہ رہ جائے، ٹھیک ہے، تاکہ کل کو وہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ہمیں نہیں پتہ تھا کہ حسین کیا ہے، حسین کون ہے، تاکہ کوئی جواز نہ رہے۔ تو مولا نے یہ خطاب کیا۔ آخری جو نماز مولا نے ادا کی وہ فجر کی نماز تھی، 10 محرم۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کیا اور جماعت کرائی۔ سبحان اللہ، اس نماز کا عالم کیا ہوگا اور اس خشوع خضوع کا عالم کیا ہوگا۔ جو نماز اس لیے نہیں تھی کہ مجبوری میں ادا کی جائے، وہ نماز ایک عاشق کی نماز تھی اپنے خدا کو راضی کرنے کے لیے۔
اپنے یار کی خوشی کے لیے. اور اس خشوع و خضوع کا عالم کیا ہوگا کہ جب وہ 70 لوگ جو صف میں کھڑے تھے انہیں پتہ تھا کہ یہ ہماری آخری نماز ہے، یہ ہماری آخری نماز ہے. اس نماز کے خشوع و خضوع کا عالم کیا ہوگا. 10 محرم 72 لوگ سامنے، مختلف ایسٹیمیٹس، کئیوں نے 10,000 لکھا ہے، کئیوں نے 22,000 لکھا ہے، کئیوں نے اس سے زیادہ تعداد لکھی ہے، کئیوں نے کم لکھی ہے. تو 72 لوگ، ان کا سامنا 22,000 لوگوں سے. اور جنگ شروع ہوئی. غازی عباس کی شہادت، آپ کے بھائیوں کی شہادت میں نے کل پڑھی. اس سے پہلے جو باقی اوان و انصار تھے آپ کے، وہ شہید ہو چکے تھے. تو 70 شہادتیں جب ہو گئیں تو اس وقت مولا کے بیٹے بچے اور مولا خود بچے کربلا میں. تو جب 70 شہادتیں ہو گئیں، آپ کے صاحبزادے، بڑے صاحبزادے شہزادہ علی اکبر، وہ آپ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا، 18 سال کی عمر، ہاشمی خون، قریشی خون، غیرت مند بیٹا. انہوں نے کہا کہ ابا جان اب مجھے اجازت دیجیے. میرے بھائی، میرے چچا سب کے سب جام شہادت نوش کر چکے ہیں. علی اکبر نے کہا کہ ابا جان اب مجھے اجازت دیجیے. تو مولا حسین نے اپنے بیٹے کو دیکھا، اس بیٹے کو دیکھا جس کے بارے میں پورا مدینہ کہتا تھا، پورا مدینہ گواہی دیتا تھا کہ اگر کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی دیکھنی ہے تو وہ علی اکبر کو دیکھ لے. مولا نے اپنے اس بیٹے کو دیکھا جو شبیہ رسول تھا، جو ہم شکل پیغمبر تھا. آپ نے اس بیٹے کو دیکھ کے کہا کہ اے میرے جگر گوشے، اے میرے لخت جگر، کیا تمہیں اس بات کی اجازت دوں کہ تم تلواروں سے زخمی ہو اور تیر تمہارے جسم کو چھلنی کر دیں؟ کیا تمہیں اپنے سامنے تمہارے جسم کو ریزہ ریزہ ہوتا دیکھوں؟ اس چیز کی اجازت دوں؟ تو علی اکبر نے کہا کہ ابا جان، آپ کے بعد زندگی کا فائدہ نہیں، مجھے اجازت دیجیے. شہادت اللہ نے مقدر میں لکھی ہے تو مجھے شہید ہونے دیجیے. تو مولا نے جب اپنے صاحبزادے کا صبر، استقلال، جوشش، شہادت دیکھا تو آپ نے مجبور ہو کے اجازت دی. شہزادہ علی اکبر اپنے والد سے اجازت لے کے گھوڑے پہ سوار ہوئے اور آپ نے للکارا ان دشمنوں کو، ان اشقیاء کو، ان بدبختوں کو، لعنتیوں کو کہ حل من مبارز، ایک ایک کر کے سامنے آؤ. ہے کوئی تم میں دلیر، ہے کوئی تم میں بہادر جو میرا سامنا کر سکے؟ تو اس 18 سال کے نوجوان، اس ہاشمی کا سامنا کرنے کے لیے کسی میں ہمت نہ پڑی. حتیٰ کہ عمر ابن سعد نے غیرت دلائی، شرم دلائی اپنے فوجیوں کو. اس نے کہا شرم کرو، 18 سال کا لڑکا اور تم میں کسی میں ہمت نہیں پڑ رہی، اس کا سامنا کرو. اس نے پھر اشارہ کیا. عراق کا ایک مشہور جنگجو طارق نام کا بدبخت، اس کو کہا کہ اسے لڑو. طارق شہزادہ علی اکبر کے سامنے آیا اور اس نے تلوار کا وار کیا. مولا کے صاحبزادے نے، علی کے بیٹے نے، نبی کے نواسے نے اس تلوار کے وار کو روکا اور دوسرے ہی وار میں اس کا سر قلم کر دیا. یہ دیکھتے ہی اس بدبخت طارق کے 2 بیٹے تھے، عمر اور طلحہ، وہ فوراً لپکے اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے. لیکن مختصر سی لڑائی کے بعد شہزادہ علی اکبر نے ان دونوں کو بھی جہنم واصل کر دیا. حتیٰ کہ ایک ایک کر کے سوار آتے رہے اور حسین کا یہ بیٹا انہیں جہنم واصل کرتا رہا. گرمی کا عالم، صحرا کی گرمی، کرب و بلا کی گرمی. 3 دن سے حسین کا لخت جگر پیاسا.
پیاس کا عالم اور کربلا کی گرمی، اوپر سے لوہے کی ذرہ، جو ذرہ بکتر پہنی جاتی ہے تاکہ تیر اور تلوار کے زخم سے بچا جائے، تو جب آپ کے علم میں ہے وہ لوہے کا لباس پہنا جاتا ہے اور اس پہ دھوپ پڑتی ہے تو انسان کا باڈی ٹیمپریچر اور بڑھ جاتا ہے. اور گرمی میں سائنس سمجھا رہا ہوں تم لوگوں کو کہ انسان کے جسم میں ایک عضو ہے، اسے ہم ہائپوتھیلمس بولتے ہیں، جو آپ کے باڈی کا ٹیمپریچر ریگولیٹ کرتا ہے. اگر جسم میں پانی نہ ہو تو وہ آپ کی باڈی کو اوور ہیٹ کر دیتا ہے اور آہستہ آہستہ انسان کا جسم کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہتا، تھکاوٹ، پٹھوں میں اکڑاؤ، یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں. تو اس وقت اندازہ کیجئے اس پیاس کے عالم میں، اس گرمی میں لڑنا کتنا مشکل ہوگا. تو کچھ وقت جب گزرا تو شہزادہ علی اکبر لڑتے لڑتے پیاس سے چور ہو گئے. گھوڑا دوڑا کے واپس اپنے والد کے پاس آئے اور آواز دی، یا ابتاح العطش، اے بابا جان پیاس، شدت ہے پیاس کی، پیاس کی وجہ سے گلے میں کانٹے چبھ رہے ہیں. اے ابا جان، اگر ایک پیالہ پانی کا مل جائے تو ان سب کے سب کو جہنم واصل کر دوں، ایک پیالہ پانی کا. تو مولا نے اپنے لخت جگر کی یہ فریاد سنی اور آپ نے فرمایا کہ اے علی اکبر، جب تمہارا باپ پیاسا ہوتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھا چسواتے تھے مجھے. تو اے علی اکبر، آج تم میرا انگوٹھا چوس لو، تمہارے باپ کے پاس پانی نہیں ہے. تو علی اکبر نے اپنے والد کا انگوٹھا چوسا، تھوڑا سا طبیعت کو کچھ آرام محسوس ہوا اور دوبارہ لڑنے کے لیے گئے. عمر ابن سعد نے جب دیکھا کہ علی کا پوتا دوبارہ میدان جنگ میں آ گیا تو اس نے اشارہ کیا تو کوئی لڑنے کے لیے تیار نہ ہوا. اس نے پھر حکم دیا سب کو، اس نے کہا اکٹھے حملہ کرو، اور 1000 کے قریب ان دشمنوں نے حسین کے اس بیٹے پہ اکٹھا وار کیا اور تیروں کی برسات کی، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے مولا کا صاحبزادہ، مولا کا لخت جگر، نور نظر شہید ہو گئے اور گھوڑے سے گر پڑے. مولا نے اپنے صاحبزادے کو گھوڑے سے گرتے دیکھا تو جلدی سے میدان جنگ کی طرف دوڑے اور اپنے بچے کو سنبھالا اور اٹھا کے اپنے بیٹے کی لاش کو اٹھا کے، جسم کو اٹھا کے واپس خیموں تک لائے. تو جب ان پاک بیبیوں نے دیکھا، جو خیمہ زن بیبیاں تھیں، انہوں نے دیکھا کہ علی اکبر شہید ہو گئے تو ایک چیخ و پکار کا عالم، ایک ایسی دردناک چیخ و پکار کا عالم جو دیکھا نہیں جاتا تھا. مولا نے آپ کا جسم، آپ کا سر اپنی گود میں رکھا اور مولا نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، اے اللہ، تیرے ایک بندے نے تیری راہ میں نظر پیش کی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت پیش کی. ابراہیم علیہ السلام کی سنت پیش کی ہے. اے اللہ،
میرے اس ہدیے کو قبول کر۔ مولا نے سنت ابراہیمی کا ذکر کیا۔ لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے کی قربانی کا وقت آیا تو اللہ نے ایک مینڈھا، ایک چھترا وہ بھیج دیا، اور ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کو بچا لیا۔ تو کربلا کی سختی دیکھو، مصیبت دیکھو کہ اللہ کے آخری نبی کے خاندان کی دفاع۔ کوئی مینڈا نہیں آیا، کوئی بکرا نہیں، کوئی چھترا نہیں آیا۔ مولا نے دعا فرمائی، واپس خیمے کی طرف گئے، بیویوں کو تسلی دی، دلاسا دیا کہ اللہ کی امانت تھی اور اللہ نے تو امانت واپس لے لی۔ خیمے میں گئے تو دیکھا آپ کا 6 ماہ کا بچہ پیاس کی وجہ سے بلک رہا ہے، رو رہا ہے۔ آپ کی زوجہ نے آپ سے کہا، سید رباب نے آپ سے کہا کہ اے حسین، اس بچے کو لے کے اس لشکر کے سامنے جائیے اور ان کو اس بچے کا واسطہ دیجئے کہ چند گھونٹ پانی اس بچے کے لیے دے دیں۔ تو مولا اپنے 6 مہینے کے صاحبزادے کو لے کے گود میں اٹھایا مولا نے، اور آپ ان بدبختوں کے سامنے اس بچے کو لے گئے، اور آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، تمہاری لڑائی میرے ساتھ ہے، جتنے میرے ساتھی جوان تھے لڑنے کے قابل، تم نے سب کو شہید کر دیا۔ اس بچے سے تمہاری کیا دشمنی ہے؟ یہ بچہ معصوم ہے، مظلوم ہے، میں اس بچے کے لیے تمہارے سے تمہارے سے پانی مانگتا ہوں۔ حوض کوثر کا مالک اپنے بچے کے لیے پانی کی ایک ایک بوند پہ ترس رہا ہے۔ ان بدبختوں کا ظلم دیکھیے کہ مولا نے جب بات مکمل کی تو ان میں سے ایک لعنتی، ایک بدبخت، اللہ اس کی قبر کو دوزخ کی آگ سے بھرے، حرملہ بن کاہل اسدی، اس نے ایک تیر کھینچ کے مارا۔ مولا اپنے 6 مہینے کے صاحبزادے کو گود میں لے کے کھڑے ہیں، اور آپ کے ہاتھوں میں اس بچے کے سینے میں جا کے وہ تیر لگا۔
تیر لگنا تھا، اس 6 مہینے کے بچے کے جسم سے خون کا فوارہ نکلا۔ اور مولا کا دل تو دہل گیا ہوگا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ زمین و آسمان اس واقعے کو برداشت نہ کر سکے ہوں گے۔ جب آپ کا جسم اپنے 6 مہینے کے بچے کے خون سے آلود ہوا تو مولا نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور کہا کہ اے اللہ، ان لوگوں نے جو میرے ساتھ کیا میں تجھے اس پہ گواہ بناتا ہوں، اے اللہ گواہ رہنا۔ شہزادہ علی اصغر کی شہادت کے بعد امام زین العابدین جو کہ بیمار تھے، ان کے اور مولا حسین کے علاوہ اس جماعت میں کوئی مرد نہ بچا، بیویاں رہ گئی تھیں، مرد نہیں بچا۔ تو بڑے بڑے واقعے ہوئے ہیں تاریخ میں، لوگوں نے بڑی بڑی جانیں دی ہیں، اسلامی تاریخ میں بھی، یورپین ہسٹری میں بھی، ہندوازم میں بھی بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں، بڑے بڑے معاملات ہوئے، لوگوں نے جانوں کے نذرانے دیے، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ ایک باپ اپنے سامنے اپنی اولاد کو شہید ہوتا دیکھے۔ 18 سال 20 سال کے بچے کا غم پھر بھی دیکھا جا سکتا ہے، لیکن 6 مہینے کا بچہ اپنے ہاتھوں میں شہید ہوتے دیکھنا، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ ان پاک بیویوں کی ہمت دیکھیے، صبر دیکھیے کہ جن کے سامنے ان کے جوان سیدہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا، ان کے دونوں بیٹے اون محمد کربلا میں آنکھوں کے سامنے شہید ہوئے۔ سیدہ ام البنین کا واقعہ کال بیان کیا کہ 4 بیٹے تھے آپ کے، چاروں کربلا میں شہید ہوئے ان کے سامنے۔ اپنی جان کا نذرانہ سب کچھ ہر کوئی دے سکتا ہے، جنگجو جو میدان جنگ میں ہے بڑے لوگوں نے دیے، لیکن اس طرح کہ پہلے اپنا کنبہ لٹتا ہوئے دیکھنا، پھر اپنی جان اللہ کے سپرد کرنا، یہ جانتے ہوئے کہ پیچھے گھر کی بیویاں مائیں بہنیں وہ تنہا کربلا کے ریگزار میں، اور ان کا کوئی والی وارث نہیں۔ شہزادہ علی اصغر کی شہادت کے بعد مولا خیمے میں آئے اور انہیں علم تھا ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو انہوں نے جنگ کی تیاری کی۔ سر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دستار باندھی، ویسی دستار تھی جس پہ کلمہ لکھا ہوا تھا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دستار آپ نے اپنے سر پہ رکھی کہ شاید کوئی پہچاننے والا، شاید کوئی علم رکھنے والا اس دستار کو دیکھ کے مجھے پہچان جائے۔ آپ نے اپنے چچا حضرت حمزہ کی ڈھال وہ اٹھائی، اپنے بابا علی کی تلوار ذوالفقار وہ ہاتھ میں لی، گھوڑے پہ سوار ہوئے اور میدان جنگ کی طرف جانے کے لیے گھوڑے پہ بیٹھے۔ پیچھے آپ کی کم سن بچی سے بی بی سکینہ جو کم سن تھیں وہ آ گئیں اور انہوں نے کہا کہ
کہ اے بابا مت جائیے، کیونکہ جو جنگ لڑنے جا رہا ہے وہ واپس نہیں آ رہا۔ تو اے بابا اگر آپ نہ رہے تو میں بابا کس کو کہوں گی؟ اگر آپ نہ رہے تو میں بابا کس کو کہوں گی؟ مولا گھوڑے سے اترے اور آپ نے اپنی بہن بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو بلایا اور مولا نے نصیحت کی۔ مولا نے کہا، اے زینب، اے میری بہن، میری اس نازوں سے پلی بچی کو میرے بعد رونے نہ دینا۔ میرے بعد اے زینب اس کو یتیمی کا احساس نہ ہونے دینا۔ اے زینب جب یہ لوگ مجھے شہید کر دیں تو میری اس بچی کو میری نعش کے پاس، میرے جسم کے پاس نہ آنے دینا۔ اس بچی نے میرا بڑا پیار دیکھا ہے، بڑا لاڈ دیکھا ہے، میری لاڈلی ہے، اس کو یتیمی کا احساس نہ ہونے دینا۔ اے میری بہن، تم صابروں کی اولاد ہو، تمہاری ماں صابرہ تھی، تمہارا باپ صبر کرنے والا، تمہارے نانا صبر کرنے والے۔ اے میری بہن میرے بات صبر کرنا، اے میری بہن میرے بعد صبر کرنا، بے صبر نہ ہونا۔ یہ شہادت اللہ کا حکم ہے، میری جان اللہ کی امانت ہے، میرے بعد صبر کرنا۔ یہ کہہ کے مولا میدان جنگ کی طرف چلے، گھوڑے پہ سوار میدان جنگ کی طرف گئے اور شہزادہ علی اکبر کی طرح پہلے ایک ایک کر کے دشمن کے فوجیوں سے آپ نے سامنا کیا، اور پھر وہی ہوا جیسا شہزادہ علی اکبر کی دفعہ ہوا کہ ان کو یقین ہو گیا کہ اکیلا کوئی لشکر اشقیاء کا فوجی، کوئی جنگجو علی کے بیٹے کا سامنا نہیں کر سکے گا۔ عمر ابن سعد نے پھر حکم دیا کہ سب اکٹھے یکبارگی حملہ کرو۔ تو مولا پہ تیروں کی برسات کی گئی، نیزوں سے حملے کیے گئے۔ جمعہ کا دن 10 محرم الحرام، جمعے کی نماز کے وقت کے قریب مولا زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ تذکرہ سبت ابن جوزی اس میں تحریر ہے، اس میں لکھا ہے کہ آپ کے جسم اقدس پر 33 زخم نیزوں کے 40 زخم تلوار کی کاٹ کے آپ کے جسم میں، آپ کی ذرہ میں 121 سوراخ تیروں کے وہ موجود تھے، جو اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ کوئی ان بدبختوں میں سے اکیلا حسین ابن علی کا سامنا نہ کر سکا، اور سب نے اکٹھے حملہ کیا۔ تو جب آپ کی شہادت ہو گئی، ان بدبختوں کو تب بھی سکون نہ آیا، اور خولی
لعین اور اس کے بھائی نے آپ کا سر آپ کے جسم سے جدا کیا اور سارے آپ کے جسم پہ لپٹ پڑے. کسی لعنتی نے آپ کے جوتے اتار لیے, کسی نے آپ کے کپڑے اتار لیے, کوئی آپ کی ذرا لے گیا, حتیٰ کہ آپ کو کربلا کے صحرا میں, کربلا کی دھوپ میں آپ کو برہنہ لٹا دیا گیا, سر جسم سے جدا کر لیا گیا. شمر نے حکم دیا اس بدبخت نے کہ اب اللہ کے نبی کے نواسے کے جسم پہ گھوڑے دوڑاؤ. انہوں نے آپ کے جسم کو پامال کرنے کے لیے, آپ کے جسم کی بے حرمتی کی انتہا کرتے ہوئے آپ کے جسم پہ گھوڑے دوڑائے, اور آپ کے ساتھ جو 72 شہداء تھے ان کے جسم پہ گھوڑے دوڑائے تاکہ آپ کا جسم ریزہ ریزہ ہو جائے. آپ کی لاش کو بے گور و کفن چھوڑ دیا گیا, اور اس کے بعد وہ بدبخت, تاریخ طبری میں روایت ہے کہ وہ خیموں کی طرف لپکے اور بیویوں کے پاس جو سامان تھا وہ انہوں نے لوٹا. انٹرنیشنل ہیومن رائٹس, یونائٹڈ نیشن چارٹر آف کنونشن, پہلے جتنی تہذیبیں ہیں سب میں ایک متفقہ اصول سب کا رہا, چاہے مسلمان ہے, غیر مسلم ہیں, عیسائی ہیں, یہودی ہے, سب کا ایک متفقہ اصول کہ جنگ میں عورتوں اور بچوں کو کچھ نہیں کہنا. لیکن یہاں پہ اللہ کے نبی کے گھرانے کی دفعہ وہ بدبخت مولا حسین کے اہل بیت کے خیموں میں چڑھ دوڑے, انہوں نے بے حرمتی کی, سامان لوٹ لیا انہوں نے. تو یہ جو میں کتابیں, جتنی کتابوں کے نام لے رہا ہوں, یہ اہل تشیع کی کتابیں نہیں ہیں, یہ ہماری اہل سنت مسلک والجماعت کی کتابیں ہیں. طبری ہے, خصائص الکبریٰ ہے, یہ سب کے سب ابن جوزی ہے, یہ ہمارے سنیوں کے امام ہیں, حدیث کے, علم کے, تاریخ کے امام ہیں, اور یہ اہل سنت مسلک کے والے ہیں. کوئی واقعہ اس میں ایسا بیان نہیں کیا جو اہل تشیع کی طرف سے ہو. تو واقعہ کربلا دل دہلا دینے والا واقعہ. کسی شخص کا دین اسلام سے تعلق ہو یا نہ ہو, لیکن انسانوں والا دل ہو, تو یہ واقعہ سن کے وہ اپنے جذبات اپنے قابو میں نہیں رکھ سکتا. تاریخ میں جتنے لوگ ہیں سب نے اس بات کی گواہی دی کہ مولا کی شہادت حق پہ تھی. ان میں نپولین بوناپارٹ ہو, نیلسن منڈیلا ہو, گاندھی ہو, یہ سب کے سب غیر مسلم لوگ تھے, اور ان سب کے سب نے مولا کی شہادت کا اعتراف کیا کہ آپ کی شہادت ایک بڑے مقصد کے لیے تھی, آپ کی شہادت ایک بڑے مقصد کے لیے تھی. لیکن افسوس ہے کہ ہمارے جو کلمہ گو ہیں ان کو ادراک نہ ہو سکا. آج بھی کچھ مسلک کے لوگ ایسے ہیں جو نعوذ باللہ یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی ایسی محفل منعقد نہ کرو, غم حسین حرام ہے. ایک بہت بڑے عالم دین بریلوی مسلک کے, انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہوا ہے کہ مولا حسین کی شہادت کے دن آنسو بہانا جائز نہیں ہے. تو میں نے جو آپ کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر کی روایت بیان کی, اس روایت میں یہ بھی درج ہے کہ جب جبریل امین نے خبر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کا یہ بیٹا شہید ہوگا, ابھی حسین بچے ہیں, شہادت کا وقت دور ہے, 50 سال پڑے ہیں ابھی شہادت میں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس بیٹے کو سینے سے لگایا, اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضور روئے, مولا حسین کو سینے سے لگا کے حضور روئے. تو میں اس سے پوچھتا ہوں جنہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شہادت سے 50 سال پہلے روئے,
جبکہ شہادت کا بھی کوئی آثار نہیں تھے. تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا اس وقت جائز ہے تو شہادت کے بعد اور ایسے واقعے کے کہ جب واقعے کا علم ہو گیا تو اس وقت کیسے حرام ہے مولا کی یاد میں رونا؟ کیسے حرام ہے؟ آج بھی ایسے بدبخت ہیں جو یزید کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، امیر المومنین یزید رضی اللہ عنہ، نعوذ باللہ. ایسے لوگ آج ہی موجود ہیں جن میں بغض مولا علی، بغض مولا حسین موجود ہے، اور وہ آخری حد تک جاتے ہیں ان لوگوں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل میں اللہ کے نبی کا درد نہیں ہے، اللہ کے نبی کی یاد نہیں ہے، ان کو دین اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے. مسند احمد میں روایت ہے، مشکات شریف میں روایت ہے، مستدرک الحاکم اس میں روایت ہے کہ جب واقعہ کربلا ہوا تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جس وقت سن 60 ہجری 10 محرم الحرام کی رات جب یہ واقعہ ہو چکا، اس رات حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں سویا تو میں نے خواب دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں. یہ حضرت عبداللہ بن عباس کون ہے؟ یہ حضور کے چچا کے بیٹے ہیں اور اسلام کے پہلے مفسر ہیں. سب سے پہلی تفسیر اسلام کی انہوں نے لکھی، پہلے مفسر ہیں، اور علمی حوالے سے صحابہ کرام میں ان کا بڑا مقام ہے. حضرت عمر فاروق ان کی قدر کیا کرتے تھے. یہ کوئی عام صحابی نہیں ہے، یہ کوئی عام صحابی نہیں ہے. انہوں نے خواب بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ کھڑے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بکھرے ہوئے ہیں، چہرہ گرد آلود، ہاتھ میں ایک شیشی، وہ ہاتھ میں ہے، اس شیشی میں خون ہے. حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ قربان جاؤں آپ پہ، آپ کا حلیہ اتنا پریشان کن، بال بکھرے ہوئے، اور یہ آپ کے ہاتھ میں خون کیسا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبداللہ، میرے بیٹے حسین کو میری امت نے کربلا میں شہید کر دیا. اے عبداللہ، میں صبح سے اپنے بیٹے کا خون اکٹھا کر رہا ہوں. اس روایت کا حوالہ دے دیا میں نے آپ کو، مسند احمد، مشکات شریف، مستدرک الحاکم، اس میں روایت ہے، کمزور بات نہیں ہے. تو ایسی روایتوں کی موجودگی میں بھی افسوس ہے ان لوگوں پہ جو یزید کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں، افسوس ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ غم حسین میں رونا جائز نہیں ہے، ماتم کی بات نہیں کر رہا، ماتم کو ہم حرام سمجھتے ہیں، ماتم جائز نہیں ہے، قرآن میں احادیث میں منع ہے ماتم کرنا، لیکن بات رونے کی ہو رہی ہے. اگر آپ کی آنکھوں میں کربلا کا واقعہ سن کے، کربلا کی داستان سن کے آپ کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ناجائز ہو. روایات میں ہے، اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ محفل منعقد کرنا مولا حسین کی یاد میں جس میں غم حسین بیان ہو، یہ بھی جائز نہیں ہے. اس کا جواب دینے لگا ہوں کہ غم حسین کیسے جائز ہے، اور محفل، ایسی محفل جس میں کربلا کی داستان بیان ہوئی، وہ پہلی محفل کس نے کروائی اور محفل سننے والا کون تھا، یہ بیان کرنے لگا ہوں کہ جب واقعہ کربلا ہو چکا، بیویوں کو اسیر بنا لیا گیا، امام زین العابدین کو اسیر بنا لیا گیا، قافلہ کوفہ سے ہوتے ہوئے شام گیا یزید کے دربار میں، وہاں سے یزید کے دربار سے واپس کربلا آیا چیلم کے موقع پہ، چیلم گزر گیا، چیلم کے بعد امام زین العابدین کی قیادت میں یہ بیویاں واپس کربلا آئیں، واپس مدینہ پہنچے. تو مدینہ جب یہ قافلہ پہنچا تو امام حسین علیہ السلام نے گھوڑے پہ سوار ہونے سے پہلے نصیحت کی تھی اپنے بیٹے امام زین العابدین کو کہ اے زین العابدین، اے سجاد،
میرے بعد جب تم لوگ قیدی بنا لیے جاؤ گے، ایک وقت آئے گا کہ رخصت واپس مدینے کی طرف تم لوگ جاؤ گے، تو اے زین العابدین جب مدینے جاؤ سب سے پہلے میرے نانا کی بارگاہ میں جانا، قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جانا اور میرے نانا کو میرا سلام کہنا۔ تو امام زین العابدین نے اسی بات پہ عمل کیا اور بیویوں کے قافلے کی قیادت کرتے ہوئے مدینہ آئے۔ تو اس وقت یہ خبر پہنچ چکی تھی مدینے میں کہ مولا شہید ہو گئے۔ تو امام زین العابدین سیدھا قبر رسول پہ گئے، اور غور طلب بات یہ ہے کہ جتنی بھی آپ کتابیں پڑھیں واقعہ کربلا کی، جتنی بھی آپ کتب پڑھیں، ان سب کتابوں میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ کسی جگہ امام زین العابدین روئے ہوں، کسی جگہ ان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہوا ہو۔ مولا نے وصیت کی تھی صبر کرنا، پریشان رہے، غمگین رہے، لیکن جام نہیں چھلکا۔ صبر کا پیمانہ لبریز نہیں ہوا۔ لیکن اب جب آپ مدینہ پہنچے اور سیدھا قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ گئے اور جب یہ الفاظ کہے کہ یا رسول حسین کا سلام قبول کریے، تو امام زین العابدین اتنا روئے اس وقت کہ آپ کے کپڑے بھیگ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اتھر اس وقت کچی تھی، ابھی بھی کچی ہے، تو آپ کے آنسو کی وجہ سے وہ مٹی بھیگ گئی۔ اور اس وقت امام زین العابدین نے پورا کا پورا واقعہ کربلا وہاں سنایا کہ یا رسول اللہ، آپ کی امت نے آپ کے بعد ہمارے سے کیا کیا، ایک ایک بات بتائی کہ کیسے علی اصغر شہید ہوئے، کیسے علی اکبر شہید ہوئے، کیسے غازی آباد شہید ہوئے، کیسے آپ کی بیٹیوں کو بازاروں میں پھرایا گیا، کیسے آپ کے نواسے کا سر تن سے جدا ہوا، ایک ایک بات سنائی۔ بیویاں پاس بیٹھی ہیں، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ حیات تھی اس وقت، ام المومنین سیدہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا حیات تھیں اس وقت، اور روایات میں ہے کہ ام المومنین سیدہ زینب واقعہ سن کے اتنا روئیں کہ آپ بے ہوش ہو گئیں، اتنا روئیں کہ آپ بے ہوش ہو گئیں، اور آپ پہ بے ہوشی طاری رہی کچھ دن، اتنا روئیں۔ تو کربلا کی داستان ایسی ہے کہ کوئی بھی انسان جو پتھر دل نہیں ہے، جب یہ واقعہ سنے گا اس پہ رقت طاری ہوگی، اور یہ رقت طاری ہونا مستحب عمل ہے، کیونکہ جب ذکر حسین ہے تو انسان مولا حسین کی یاد میں ہے، تو جو یاد میں ہے وہ مولا حسین سے محبت کرنے والا ہے، اور محبت کرنے والے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی ہوئی ہے۔ سنن ترمذی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا حسین کو گود میں بٹھایا اور دعا کی، اے اللہ جیسے تو مجھ سے محبت کرتا ہے ویسے تو حسین سے محبت کر، اور جو حسین سے محبت کرے اسے تو اپنا محبوب بنا لے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان مولا حسین سے محبت کا دعویٰ کرے اور ذکر شہادت حسین نہ کرے، ذکر شہادت حسین نہ کرے۔ اور مولا کی شہادت کا صدقہ، اس پہ انشاءاللہ ایک دن سیپریٹ بیان ہوگا کہ اس شہادت کے پھر اس کے فوائد کیا ہوئے، اس شہادت کے بعد کیا کیا تبدیلیاں آئیں، کیا کیا معاملات ہوئے، اور
جنہوں نے ساتھ نہیں دیا مولا کا، ان کے ساتھ کیا ہوا، یہ کسی اور دن بیان کریں گے، آج کا موضوع نہیں ہے یہ۔ لیکن غم حسین، شہادت حسین، اس کے بیانات یہ روکے نہیں جا سکتے، کیونکہ یہ مولا علی کا فرمان بھی ہے اور دعا بھی ہے۔ جنگ صفین والا میں نے واقعہ جو عرض کیا کہ مولانا جب بتا دیا یہاں حسین قتل ہوں گے، شہید ہوں گے، یہاں آپ کے ساتھی، یہاں خیمے لگیں گے، اس میں ایک اور بات بھی مولا نے کی تھی۔ مولا نے فرمایا کہ میرے حسین کی شہادت پہ قیامت تک زمین و آسمان روئیں گے، قیامت تک زمین و آسمان روئیں گے میرے حسین کی شہادت پہ۔ تو جب مولا علی نے خود کہہ دیا تو یہ محفلیں کیسے بند ہو سکتی ہیں غم حسین کی؟ اور اس کے ساتھ ساتھ غنیت الطالبین میں ہے، غنیت الطالبین وہ کتاب ہے جو شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ انہوں نے تحریر فرمائی۔ اس میں آپ فرماتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام جعفر الصادق سے روایت کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ اللہ نے 70,000 فرشتے مقرر کیے۔ کتنے؟ 70,000 فرشتے جو شہادت حسین کے بعد روز اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے کربلا آتے ہیں، جو روز 70,000 فرشتے کربلا میں ہر روز آتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک دفعہ آ جائے وہ دوسری دفعہ نہیں آتا، ہر روز نئے 70,000 فرشتے، اور وہ روز آ کے وہ فرشتے امام حسین علیہ السلام اور آپ کے رفقا کو سلام کرتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ ان کی شہادت سچ پہ تھی، حق پہ تھی، اور آپ کی شہادت پہ آنسو بہاتے ہیں، اور آپ کی شہادت پہ آنسو بہاتے ہیں۔ غنیت الطالبین میں سرکار غوث پاک نے یہ واقعہ بیان کیا۔ تو کربلا کی تاریخ ہر دور میں اہم، ریلیونٹ، 1350 سال ہو گئے، مطلب یہ نہیں ہے کہ آج کے دور سے واسطہ نہیں ہے، کربلا کا ہر دور سے واسطہ ہے۔ یزیدیت اور حسینیت دو اپوزنگ کردار یہ ہر دور میں موجود رہے ہیں، یہ کردار ہر دور میں موجود ہوتے ہیں۔ جب بھی اسلام کی انقلابی تحریکیں چلتی ہیں، کوئی بھی تحریک ہو، چاہے ایران کی جو انقلابی تحریک تھی وہ ہو، پاکستان بننے کی تحریک ہو، ترکوں کی تحریکیں ہوں، ساؤتھ افریقہ میں نیلسن منڈیلا نے آزادی کی تحریک چلائی، جہاں بھی ایسی تحریکیں چلیں، جو لیڈرز تھے انہوں نے اپنے ساتھیوں کا لہو گرمانے کے لیے ذکر حسین کیا، انہوں نے واقعہ کربلا پڑھ کے سنایا، وہاں پہ جہاں بھی ذکر ہوا، جہاں بھی ہوا۔ تو یہ سنانا ضروری ہے، آپ کے علم میں بھی ہونا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی یہ واقعہ پڑھ کے سناؤ، تاکہ ایک تو قربانی کا اعتراف ہو کہ مولا نے قربانی دی ہے، تو آج کل کے مسلمان اس قربانی کا اعتراف کریں، اور ساتھ صحیح غلط کی تمیز اور بے شمار سبق آموز واقعات ہمیں اس کربلا کے واقعے سے ملتے ہیں، کربلا کے واقعے سے ملتے ہیں۔ کچھ بھی نہ ہو، آخری بات پھر میں بیان ختم کر رہا ہوں، کچھ بھی نہ ہو، تصور کربلا کرنے سے انسان اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ کربلا کے تصور سے، ذکر کربلا سے، ذکر حسین سے، میں نے حدیث پیش کی اس حوالے سے کہ کیسے بنتا ہے، نبی کی دعا ہے۔ کربلا کے تصور سے انسان کو، کربلا کی یاد سے، ذکر کربلا سے انسان کو قرب مولا علی ملتا ہے، قرب بی بی فاطمہ الزہرا ملتا ہے، اور سب سے بڑھ کے قرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرب الہی ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری، یہ ذکر بارگاہ مولا حسین میں، بارگاہ مولا علی میں، اور بارگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔